إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. मोहतरम बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी सारी मखलूक़ात की अकेला ही हर तरह के हम्दो सना का मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलख़ुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा बेपनाह एहसान है, फ़ज़ल है, उसका शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप रमज़ान मुबारक का ये पहला जुमा जिसको अदा करने के लिए रब्बुल आलमीन की इबादत के इरादे से अल्लाह के इस पाक घर में हम और आप जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 3 तरावी और 3 रोज़े हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आज चौथे रमज़ान से हम और आप गुज़र रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगारा अब तक जो हमने
ہمارے صیام اور قیام اور جو کچھ بھی ہماری نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل اور احسان سے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور بقیہ جو ایام بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کو بھی اچھے کاموں میں تجھے خوش اور راضی کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صدقہ و خیرات اور کچھ زکوٰۃ کے اہم مسائل۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعہ میں یعنی گزرے ہوئے جمعہ میں نے استقبال رمضان اور رمضان سے متعلق بہت ساری باتوں میں نے قرآن مجید کے فضائل اور اس کی تلاوت، ان تمام چیزوں سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بات بیان کیا تھا، ذکر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکی میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے، بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینے کا مہینہ ہے۔ لہذا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں جس قدر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس قدر بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر اور بھلائی کے طلبگار آگے بڑھتا جا، اپنا قدم آگے بڑھاتا جا، اور برے کام کرنے والے اپنے قدم کو روک لے۔ ان باتوں کو، ان چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کرتے، خود تلاوت کرتے، اور جہاں نماز اور قیام میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، وہیں پر بہت ساری نیکیوں میں ایک اہم نیکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے، جس کا ذکر احادیث میں بہت زیادہ ملتا ہے، اور قرآن کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف ابھارا ہے امت مسلمہ کو، وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور خیرات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ سال بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ چیز اور بڑھ جایا کرتا تھا، آپ کو جود و سخا، یعنی آندھی اور طوفان کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرتے۔ جتنا مال آتا سارا مال اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیتے، اللہ کے راستوں میں خرچ کر دیتے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، اور اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں ظاہر طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، باطن طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، جب جی چاہتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ایسے صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے کو اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے احادیث میں کہا گیا کہ صدقہ اور خیرات کی وجہ سے اللہ کا غصہ نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم اور آپ اس قدر محنت کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مقصد ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیں اپنے آپ کو۔ لہذا کہا گیا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح
کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میرے بھائیو، صدقہ و خیرات جب انسان کرتا ہے تو اس کا اثر معاشرے میں، سماج میں، خود کرنے والے پر اور لینے والے پر، تمام افراد کے اوپر صدقہ و خیرات کا اثر پڑتا ہے۔ کرنے والا جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے اندر سے مال کی محبت، لالچ اور حرص جیسی صفت اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کے اندر صرف میرا ہی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اور اللہ کے بندوں کو حق سمجھ کر کے دیتے ہیں صدقہ و خیرات۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کو دے رہے ہیں تو ان کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندوں کو، یعنی اس حقوق العباد کو جب وہ ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے ہوئے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا جو حق میرے پاس اللہ نے دے رکھا تھا میں نے اسے دیا ہے، اس کو میں نے ادا کیا ہے۔ میرے بھائیو، صدقہ اور خیرات انسان کی بلا اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ انسان جو کسی انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تنگی کو، اس بندے کی پریشانی کو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تکلیف کو دور کرتا ہے جو بندہ کہ اپنے کسی بھائی کی تکلیف اور تنگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، غیبی خزانوں سے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات انسان زندگی میں آپ کبھی بھی کریں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ صدقہ و خیرات کریں۔ لہذا صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کوئی موقع اور کوئی مناسبت ضروری نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آیا آپ صدقہ و خیرات کر دیں، کسی پریشانی سے آپ نجات پائیں صدقہ و خیرات کر دیں، کسی مصیبت یعنی کسی بیماری سے آپ شفا یاب ہو گئے صدقہ و خیرات کر دیں۔ آپ کی زندگی میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے شریعت تو یہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کے ناطے انسانیت کی ہمدردی، یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کی ضروریات زندگی کو بھی اگر تم پورا کرتے ہو تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھلا دیا، کسی پیاسے کو پلا دیا، کسی ننگے کو آپ نے پہنا دیا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم کے اندر جہاں کل بہت سارے لوگ داخل کیے جائیں گے اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جہنم میں جانے والوں میں سے جس کو اللہ نے دیا تھا لیکن اللہ کے بندوں پہ وہ خرچ نہیں کرتا تھا، غریب اور مسکین کو کبھی کھلاتا پلاتا نہیں تھا۔ قرآن مجید یہاں پر بیان کرتا ہے سورہ حاقہ کے آخری آیت میں، آخری صفحے کی آیت میں اللہ رب العالمین کہ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس سے جب سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم جہنم میں کیوں داخل کیے جا رہے ہو، وہ کہے گا کہ ہم دنیا کے اندر مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، قرآن مجید جو ابھارتا تھا ان چیزوں کی طرف ہم دھیان توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو لہذا کسی آدمی کے پاس صلاحیت اور طاقت رہتے ہوئے اس کام کو انجام نہ دے تو کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جانے کا ذریعہ یہ عمل اس کے لیے بنے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر جو صدقہ و خیرات ہے اس کے تعلق سے اس قدر اہمیت اس لیے بیان فرمائی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر، یعنی ہر انسان اپنے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج اور معاشرے کے اندر جن لوگوں کو اس لائق بنایا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کتاب کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر ان تمام چیزوں کی اتنی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ اور خیرات جو ہے عموماً یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صدقہ جو آپ کے سامنے عمومی طور پر بیان کیا گیا جسے کہا جاتا ہے نفل صدقہ، نفل صدقہ جسے کہا جاتا ہے جس کے لیے کوئی وقت نہیں، جتنی صلاحیت ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں۔ لہذا ابو حمزہ السکری رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ابو حمزہ السکری رحمہ اللہ
یعنی ان کی زندگی میں صدقہ و خیرات کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا اگر کوئی پڑوسی بھی بیمار پڑ جاتا، ان کا کوئی نیبر بھی اگر بیمار پڑ جاتا تو وہ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کا پڑوسی بیمار ہوا ہے، آپ کیوں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، کیونکہ جو بیماری، جو مصیبت، جو پریشانی میرے پڑوسی کو لاحق ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیماری، وہ مصیبت اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے کیسے سوچ رکھنے والے ہیں، اور کس کس طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کس کس موقع کی وہ تلاش میں رہا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا، پہلا صدقہ جو ہے وہ نفل صدقہ ہے۔ آدمی کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، جو صلاحیت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اخلاص للہیت کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں کریں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہر نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بندوں کو دیتا ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے ایسے مقامات پر اپنی زندگی میں پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو چیز کے حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے پاس ہم کو دینا ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، ان چیزوں کی اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا، تو یہ چیز باقاعدہ طور پہ محفوظ رہے گا۔ یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے پاس محفوظ رہے گا۔ دیکھیے انسانوں کا مال کتنا مال ہے، انسان کتنا بھی، قارون کا خزانہ بھی اگر انسان جمع کر لے تو انسان کا جو مال ہے وہ 3 مال ہی انسان کا مال ہے۔ آپ کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی جمع ہو جائے تو اس میں سے آپ کا اتنا ہی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کا مال صرف 3 مال ہے۔ ایک مال وہ ہے جو انسان کھا لیا، جب تک اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، جو چیز کھانے کی خواہش ہے آپ نے حلال طریقے سے کھا لیا، پی لیا، یہ ایک مال آپ کا ہے۔ دوسرا مال جو آپ کو شوق ہوا، لباس کی شکل میں، پہننے اوڑھنے کی شکل میں آپ نے پہن لیا، زیب و زینت اختیار کر لیا، یہ آپ کا مال ہے۔ اور تیسرا مال وہ مال ہے جس مال کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ظاہری طور پر یا باطنی طور پر یا لوگوں کو دکھا کر کے آپ نے جس طرح سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ مال آپ کا ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، باقی ہے، اور اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مال ہے ان تمام مالوں کا یعنی وارث آپ کے بعد والے لوگ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ آپ دنیا سے جاتے ہی دوسرے لوگ اس کے حقدار بن جائیں گے، اس کے دعوے دار بن جائیں گے، اس کے مالک بن جائیں گے، اس کو کیسے خرچ کریں گے، کہاں خرچ کریں گے، معلوم نہیں، ان تمام چیزوں کا کچھ علم نہیں ہے آپ کو۔ اور دوسرا جو نفلی صدقات کے علاوہ جو ہے ایک واجبی صدقہ ہے، واجبی صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے بھی میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے، بنیادی مسائل میں آپ کے سامنے بیان فرما دوں کہ جو واجبی صدقہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان یعنی بنیاد میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ نے تذکرہ کیا، بہت سارے مقامات پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندیوں کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب اور سزا کی وعید آپ ان کو سنا دیجیے۔ یعنی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور سونا اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے، تو کیا سونا اور چاندی کے علاوہ چیز جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونا اور چاندی تھا اس کے 2 استعمالات ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے 2 استعمالات ہوا کرتے تھے۔ ایک استعمال تو یہ ہوتا تھا سونا اور چاندی کا کہ عورتیں زیورات کی شکل میں استعمال کرتی تھی، اور دوسرا استعمال کہ سونا اور چاندی کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔
کرنسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینار ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اور درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ اب سونا اور چاندی چونکہ کرنسی کے طور پر بھی ہوتا تھا اور زیورات کے طور پہ بھی ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں زیورات کے طور پر سونا چاندی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہے، ہر ملک کا الگ الگ نوٹ ہے، ہر ملک کی الگ الگ سمجھیے کرنسی کا ویلیو ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متعین کیا گیا زکوٰۃ کا نصاب، اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں میں کہ سونا اگر آپ کے پاس 85 گرام ہے، 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے اور اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزر چکی ہے، 1 سال سے آپ کے پاس وہ موجود ہے، یہ اس کی حد متعین کی گئی، اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا اس کو آپ شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 80 گرام ہے، 80 صرف 80 گرام ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 81 گرام ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، 85 گرام ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا آپ 200 گرام 300 گرام 400 گرام ان تمام کو آپ ایڈ کریں گے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہے، 1 سال کی مدت گزر چکی ہے، تو اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب اسی طرح سے چاندی ہے، سلور ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا نصاب تھا 995۔ اگر کسی آدمی کے پاس 995 گرام چاندی ہے تو اس انسان کو اس کے اوپر زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ سونا اور چاندی آج کے زمانے میں اگر کسی انسان کے پاس پیسے کی شکل میں پیسہ ہے تو اس پیسے پہ کتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ ہوگا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جس کی ویلو 85 گرام سونے کے برابر ہو اور وہ پیسہ 1 سال کی مدت اس کی گزر رہی ہے، تو ایسی صورت میں 2.5% کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس تجارت اور بزنس کی شروعات آپ نے کب کی تھی، 1 سال کی مدت کب ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کتنا اصل لگایا تھا۔ اب 1 سال مثال کے طور پر آپ نے 5 لاکھ روپے سے اپنی تجارت کی شروعات کی تھی جنوری کے مہینے میں، اور آنے والے جنوری تک اس میں کمی بیشی ہو کر کے ہر طرح سے آپ کے پاس 5 لاکھ اور کچھ بینیفٹ آپ کے پاس ہے، اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو لہذا جو مال آپ نے اصل کے طور پر لگایا ہے اور اصل جو ہے آپ کا بینیفٹ سے نیچے نہیں گیا ہے، بلکہ وہ مال وہ اماؤنٹ ابھی سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح سے آپ کے پاس موجود ہے، ہر طرح کے اخراجات کو نکال کر کے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے شریعت ہم کو اور آپ کو یہ بات بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس جانور ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جانوروں کے یعنی فارمز وغیرہ چلاتے ہیں، پالتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور 1 سال سے اس کے پاس ہے اور وہی چیز اس کی سمجھیے پرورش نشو نما کرتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ 1 بکری اسے زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے پاس 30 گائے ہے، گائے کا فارم ہے، دودھ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اس نے باقاعدہ طور پہ بنا رکھے، تو اس کے اندر 30 گائے میں سے 1 سال کا جو بچڑا ہوگا وہ زکوٰۃ کے طور پر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس 5 اونٹ ہو جاتے ہیں، کیملز جسے کہا جاتے ہیں 5، تو اس کے اندر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ایک سمجھیے جو بکرے کے طور پر اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ اسی طرح سے جو ایگریکلچر جو لوگ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو شریعت نے ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ جو کھیتیاں ہوتی ہیں، ایگریکلچر ہوتے ہیں، اس میں اگر آسمان کی بارش سے اگر آپ کی کھیتی تیار ہوتی ہے، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑا، کوئی کوشش نہیں کرنا پڑا، کوئی موٹر نہیں چلانا پڑا، کوئی پانی آپ کو اپنے ہاتھ سے محنت سے بھرنا نہیں پڑا، بلکہ ایسی ہی چشموں سے پانی خود بخود آیا، آسمان کی بارش سے کھیتی تیار ہوئی، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے پیداوار میں سے آپ کو 10واں حصہ جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے محنت کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو 20واں حصہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔
تو یہ ساری سسٹمز ہیں جو آدمی اپنائی اس بات کو۔ میرے بھائیو، شریعت اسلامیہ کہتی ہے، کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں زکوٰۃ کا مسئلہ رمضان میں ہی لے کر کے بیٹھتے ہیں، عام دنوں میں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی ہے، ان مسائل کو عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو خصوصاً میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، شرعی طور پر اسلامی نظام ہے اگر، تو باقاعدہ طور پر لازمی طور پر جبری طور پر سمجھے کسی آدمی کے اوپر اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو اس سے مال لیا جائے گا، اور اس سے اگر وہ نہیں دے گا تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اب میرے بھائیو، اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے، چیریٹی کا جو نظام ہے، اتنا پیارا نظام ہے الحمدللہ کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے 100% جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، اگر وہ لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو واللہ کہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج مسلم سماج میں سب سے زیادہ لوگ بھیک مانگنے والے آپ کو نظر آئیں گے، سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتے ہی تو یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں 100% اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خلفائے راشدین کے زمانہ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا نظام ہوا، بیت المال کا جو سسٹم ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جب آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے گھوما کرتے تھے کہ کوئی آدمی میرا مال لے لے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ کتنی تلاش کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ کوئی نہیں لینے والا آدمی تھا۔ آپ سوچئے کیسا زمانہ تھا وہ۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو حکم دیا کہ زکوٰۃ اگر لینے والا کوئی نہیں ہے تو ان پیسوں کے ذریعے سے راستے بنواؤ، سرائے بنواؤ، اور سماج اور معاشرے میں جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان پیسوں کو خرچ کر کے ان کی شادیاں بیاہ کرواؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی شریعت اور دین کا پابندی بہت کم اللہ کے بندے کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا غلطی کرتے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جیسے زکوٰۃ نکالتے ہوئے بہت سارے لوگ کیا ہے، اپنے پورے مال کا صحیح حساب نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ زکوٰۃ کے اندر یاد رکھنا میرے بھائیوں، زکوٰۃ آپ بس تھوڑا بہت دے رہے ہیں یا ایک اندازے کے مطابق مال ادا کر دے رہے ہیں، یہ آپ کا زکوٰۃ نہیں ہوا میرے بھائی۔ جب تک آپ اپنے مال کا A to Z اگر آپ حساب و کتاب نہیں کرتے ہیں، آپ کے مال کا زکوٰۃ نہیں ہوا۔ آپ کے پاس جب انکم ٹیکس والا آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی چھوٹ دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ جو چیز آپ استعمال کرتے ہو استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس بڑا بنگلہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی جو چیزیں ہیں اللہ نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھا ہے۔ لہذا اس کے باوجود اتنی چھوٹ کے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دھوکہ اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ جو ہے زکوٰۃ کے اندر پورا حساب و کتاب کریں۔ ایک غلطی یہ ہے۔ دوسری غلطی بعض لوگ زکوٰۃ کے اندر کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی غلطی یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا زکوٰۃ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا رقم ان کو دے دیا ہے، تھوڑا رقم وہ ان کو دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، تھوڑا رقم آپ نے دے دیا لیکن اس کے بعد جو بینیفٹ آپ کا آ رہا ہے اس کا زکوٰۃ کہاں گیا؟ لہذا ایک ساتھ پورا زکوٰۃ نکلنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو آپ کے اوپر واجب ہو رہا ہے پورے مال کا زکوٰۃ ایک ساتھ، تھوڑا کر کے نہیں بلکہ ایک ساتھ زکوٰۃ کا مال نکلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا مال فلاں مدرسے کو دے دیا، فلاں مسجد کو دے دیا، فلاں جگہ پر میں نے خرچ کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کا مال پاک نہیں ہوا، کیونکہ جب تک آپ کا مال پاک نہیں ہوگا تو وہ مال کیا ہو گیا؟ کنز ہو گیا۔ اور کنز کا مطلب کیا ہے کہ وہ مال کبھی بھی کسی بھی وقت وہ مال ہلاک ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آپ کا دل بھی پاک ہو گیا، مال بھی پاک ہو گیا، اور اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے حفظ و امان میں آپ کا مال چلا گیا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے ان کے مال کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اتنے سارے چیلنجز آ گئے،
جتنے ایسے ایسے چیلنجز آ گئے جس کو دیکھ کر کے، جس کو سن کر کے صحابہ پریشان تھے۔ پہلا چیلنج یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ مرتد ہونے لگے۔ مرتد کا مطلب کفر کی طرف لوگ جانے لگے، اسلام چھوڑ چھوڑ کر کے لوگ کفر کی طرف جانے لگے، بڑی تعداد میں لوگ جانے لگے۔ ہر وقت ہر دن صبح و شام خبر آتا فلاں قبیلہ پورا کا پورا کافر ہو گیا، فلاں قبیلہ پورا کا پورا مرتد ہو گیا، اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی۔ وہ کیوں ایسا ہوا؟ اس حالت میں اس وقت میں صرف 3 شہر بچے ہوئے تھے جو ارتداد یعنی مرتد کوئی نہیں ہوا، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک طائف، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں بہت قریب سے یہ لوگ رہے تھے، تربیت میں بہت قریب سے یہ لوگ رہے تھے۔ جو لوگ آخری لمحات میں آپ کے پاس آئے، کلمہ پڑھے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، سیدھے چلے گئے، صرف کلمہ پڑھے اور چلے گئے، ایسے لوگ سمجھے فتنوں کے شکار ہو گئے تھے۔ تو ایک طرف ارتداد کا فتنہ، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدعیان نبوت، بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، میں نبی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یمن سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا اسود عنسی، اسی طرح سے قبیلہ بنو حنیفہ سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اسی طرح مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھی کھڑی ہو گئی، میں بھی نبی ہوں، جس کا نام تھا سجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ نبوت کے دعوے کر دیے۔ اب یہ 2 مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، تیسرا گروہ کھڑا ہو گیا۔ تیسرا گروہ کون تھا؟ تیسرا گروہ جو تھا وہ کہا ہم توحید پر قائم رہیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیتے تھے، آپ انتقال ہو گئے، اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، صحابہ کرام نے پورے کے پورے صحابہ متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھایا جائے کہ ہم ان 2 جماعت سے یعنی مرتدین سے اور مدعیان نبوت، ان 2 فتنوں کو ہم ختم کریں گے، اور زکوٰۃ جو نہیں دینے والے وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام پر قائم ہے، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق صرف اس کے مخالف تھے، کہا نہیں، حضرت عمر بن خطاب سمجھانے گئے کہ ابو بکر حالات کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، اتنے سارے فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت پر۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ اجبار فی الجاہلیت اخوان فی الاسلام۔ اے عمر، زمانے جاہلیت میں تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت کا کیا چرچا تھا، کیا اسلام میں آنے کے بعد تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو؟ اور اسی وقت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تھی، اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ أَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر کے جسم کا بوٹی بھی اگر نوچ لے کوئی چیز تو اس کے لیے بھی تیار ہے حضرت ابو بکر، لیکن اللہ کے رسول کی دین جس طرح سے تھا ویسے ہی رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا حضرت ابو بکر نے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان سے آپ نے مقابلہ کیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ رسیاں دیا کرتے تھے زکوٰۃ کے مال میں، اگر رسی بھی نہیں دے گا تو بھی میں اس سے مقابلہ کروں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابوبکر کی یہ عظیمت، یہ ہمت، یہ حوصلہ، الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف 2 سال 2 مہینہ انہوں نے خلافت کیا۔ کتنا؟ 2 سال 2 مہینے کی یعنی خلافت میں انہوں نے 50 سال کی خلافت انہوں نے کیا، جیسا سمجھیے۔ ان سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا، جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے سارے پھر اسلام کے اندر آئے، جو لوگ نبوت کا دعویٰ کیے تھے ان تمام سے آپ نے مقابلہ کیا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان تمام لوگوں سے آپ نے زکوٰۃ وصولی کی۔ یہ 2 سال 2 مہینے کی مدت میں، اندازہ کیجئے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اور آپ ان ساری باتوں کو کہتے ہوئے، ان ساری تذکرے کو کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے خاص کر کے رمضان مہینہ فکس نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کے مال پہ زکوٰۃ ادا ہوتا ہے، اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو اپنے مال کے اندر زکوٰۃ ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مال کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کریں، آپ کا مال بھی کنز ہو گیا، آپ کی وفات بھی ہو گئی، اللہ رب العالمین کے پاس کیا کیا جواب دیں گے، کس قدر جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں ہم کو آپ کو عملی طور پر اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ज़कात के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें बयान की जा रही थी। एक ज़कात का मसला और मसारिफ़ जिसे कहा जाता है, ये ज़कात के माल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 8 मकामात है जहाँ पर ख़र्च करने का हमको आपको हुक्म दिया है। यानी कुरानी आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा किया। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर और मिस्कीन जो है, इसके अंदर फ़र्क इतना अहले इल्म करते हैं कि फ़कीर उस आदमी को कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो, एक वक्त का खाया तो दूसरे वक्त का भी खाना ना हो। और मिस्कीन उस आदमी को कहा जाता है जिसके पास खाना तो हो लेकिन एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरियात पूरा करने की उसके पास सलाहियत ना हो। जैसे कि कुरान मजीद से मैं दलील देता हूँ आपको। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अम्मस सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहर। देखो भाई, उनके पास बोट है, जहाज़ समंदर में चल रही है, अल्लाह ताला उनको मिस्कीन कह रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी आदमी के पास यानी एक्स्ट्रा ज़रूरियात। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, रोज़ कमा रहा खा रहा, लेकिन उसके पास बच्चों की तालीम फ़ीस भरने का पैसा नहीं है, या बीमार हुआ तो इलाज कराने का पैसा नहीं है, या बेटी की शादी है उसके लिए खराजात नहीं है, एक्स्ट्रा मसाइल के लिए हल नहीं। और फ़कीर जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक वक्त खाया तो फिर दूसरे वक्त बारे वो सोचता है, समझिए ऐसा इंसान, उसको ज़कात का माल देना। इसी तरह से शरीयत ने कहा कि वल आमिलीन अलैहा, ज़कात के माल के लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया जाएगा कि भाई ज़कात का माल वसूल करके लाना है, उनको भी इसी पैसे यानी ज़कात के मुद से उसको पैसा दिया जाएगा, उसकी सैलरी मुतय्यन की जाएगी। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इसी तरह तालीफ़ क़ल्ब, यानी कोई नॉन मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, जिसको अगर ज़कात का माल दिया जाए ये समझ करके कि वो इस्लाम की तरफ आएगा या इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बकता है, लेकिन परेशानी और मुसीबत के वक्त में कोई उसका साथ नहीं दिया, मुसलमान खड़े होकर के उसकी मदद करते हैं तो नर्म हो जाता है, अपना ख्याल बदल लेता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, तो ऐसे के ऊपर खर्च किया जा सकता। और फिर रिक़ाब, गर्दन आज़ाद करना। जो लोग ग़ुलामी का ज़माना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, गर्दनों को आज़ाद करना। लिहाजा मेरे भाइयों, आज मैं आपको रुक करके ये बात कहूँगा कि आज ग़ुलामी का ज़माना तो नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे नौजवान बेगुनाह लोग, हमारे बहुत सारे भाई जेलों की सलाखों में पड़े हुए। आपको मालूम है कि इससे पहले एक जुमा मैंने इसी मिंबर से आपके सामने दरख्वास्त किया था कि उनके लिए मदद करें आप। तो जो लोग जेलों के अंदर हैं, जो लोग समझिए अपनी ज़िंदगियां वहां गुजार रहे हैं, तो ज़कात का पैसा देकर उनको आज़ाद कराया जा सकता है। कैसे? उनके वकील के जो खर्चे होते हैं, उनके पीछे जो मुकदमात चलते हैं, उन चीज़ों के लिए ज़कात का पैसा अदा कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी मैं कहूँगा आपको कि जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बैंक में जो पैसा है उस पैसे पर सूद आता है, उस पैसे को हम क्या करें? तो इस पर अहले इल्म ने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की लजना दाइमा, जिसे कहा जाता है लजना दाइमा कमेटी, जो फतवा कमेटी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर डिस्कस किया कि इस पैसे को क्या किया जाए। अगर मुसलमान अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये पैसा हमारे ख़िलाफ़ दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं ये पैसे। तो लिहाजा उस पैसे को आप ले लें, उस पैसे को लेकर के आप कुछ मुद्दात है जहाँ पे आप खर्च कर सकते हैं बगैर सवाब और बगैर किसी अच्छे नीयत के। जैसे उस पैसे से, उस सूद के पैसे से कोई आदमी सूदी कारोबार में फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, आप उसको वार्निंग दे करके तौबा करो कि आइंदा हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, वो पैसा दे करके उसको उससे आज़ादी दिलाई जा सकती है। बात समझे? दूसरी बात यह है कि उस पैसे से जैसे कि कहीं पर वाशरूम वगैरह की कॉमन ज़रूरत है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कहीं पर लोगों के लिए रास्ते बराबर नहीं है, रास्ते और सड़क के लिए बनाया जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस पैसे को अगर ऐसे लोगों को आज़ाद कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे बहुत बड़ी रकम खर्च होती है जो उम्मत के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, समझ। तो अगर ये पैसे जमा करके बहुत सारे लोगों के अकाउंट में हज़ारों के हिसाब में, लाखों के हिसाब में सूद के पैसे आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, ऐसे लोग समझिए जमा करके ऐसे लोगों को आज़ाद कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसी तरह से हम और आप ये भी बात जान लें कि अल्लाह के रास्ते में, और इसी तरह से जो लोग रास्ते और मुसाफिर में लुट जाते हैं, सब कुछ उनका बिट जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसे लोगों के लिहाजा इन सारे मकामात पर ज़कात के पैसे और माल को खर्च किया जा सकता है। मेरे भाइयों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। मेरे भाइयों, हर तरह की नेमतों से थोड़ी देर के लिए गौर करो मेरे भाइयों।
فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور معصوم بچوں کو یاد کرو تھوڑی دیر کے لیے، کہ اپنے کھنڈرات میں وہ لوگ اللہ کے کلام کو تراویح کی شکل میں، نماز کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ویڈیو اور پوسٹرز آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، خالی برتن لے ہوئے ہیں، ان کے سحری کا کیا ہوتا ہوگا، ان کے افطار کا کیا ہوتا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہوگا۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، آج کیسی کیسی مزیدار اور لذت دار کھانے پینے کھانے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کم سے کم ان کے حق میں دعائیں ضرور کرو، ان کے لیے دعائیں ضرور کرو میرے بھائیوں۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کی تکلیف اور درد کو دیکھ کر کے وہ تڑپ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک جسم و جان کی طرح ہیں، ایک جسم و جان کی طرح ہے، کوئی کالا کوئی گورا کوئی فرق نہیں ہے، کلمے کی بنیاد پر تمام ایک ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ان غزہ اور فلسطینیوں کے حق میں ضرور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کریں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر رکھی ہیں، ان کے مسائل و مشکلات کو بڑھا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کا معاملہ فرما۔ اسی طرح سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں آخری اعلان یہ ہے کہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ ہمارے مسجد کا ہمیشہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے اوپری حصے میں مدرسے کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا، تعمیراتی کام چل رہا، مدرسے کو اور بڑے پیمانے پر بڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی آپ اپنے زکوٰۃ صدقات وغیرہ کے جو بھی رقمیں ہیں آپ ذمہ داروں سے مل کر کے براہ راست اپنا پیسہ وہاں تک پہنچائے، تاکہ یہ کام تعمیراتی کام مکمل ہو کر کے مزید سمجھیے تعلیمی نظام جو ہے آسانی کے ساتھ شروع کیا جا سکے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأتم وأكبر۔ میرے بھائیو آخر ایک بات، اپنی رمضان کے مہینے میں اپنی خاص دعاؤں میں خاص کر کے الیکشن کے ایام آ رہے ہیں، حالات درست ہونے کے لیے، نیک اچھے ہمدرد حکمران ہمارے اوپر آنے کے لیے اللہ سے ضرور اپنی دعاؤں میں خاص کر کے ابھی سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔